دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے شہر گزرے تھے جو کسی تہذیب یا سلطنت کی علامت بن گئے، اور اس شہر میں رہنے والے باسی ہمیشہ یہ سمجھتے رہے کہ ان کا شہر ناقابل تسخیر ہے۔ ان میں سے کچھ شہروں کو قدرت نے اتنے بہترین جغرافیہ سے نوازا کہ بہت سی سلطنتیں اور بہت سے حکمران ان کو فتح کرنے کے خواب لے کر انہی کے شہر کے باہر مدفون ہو گئے۔ قسطنطنیہ ایسے ہی شہروں میں سے ایک شہر تھا جس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس شہر کو قدرتی طور پر 3 اطراف سے پانی نے گھیر رکھا تھا، اور اس کی ایک طرف مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس شہر کا دفاع ناقابل تسخیر تھا۔ وہ جگہ جہاں قسطنطنیہ کی بندرگاہ تھی، اس جگہ کو گولڈن ہارن کہا جاتا ہے۔ اس جگہ دونوں اطراف میں پانی میں بڑی بڑی زنجیریں ڈال دی گئی، اور جب بھی کسی دشمن بحری جہاز کے آنے کا خطرہ ہوتا تو ان زنجیروں کو کھینچ دیا جاتا تاکہ کوئی بھی جہاز شہر کے قریب نہ آ سکے۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو اس شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے کانسٹینٹینوپل کر دیا، جو عرب تک پہنچتے پہنچتے قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں برقرار رہی، اور 4 صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک اس شہر نے اتنی ترقی کی کہ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں میں ناکامی کے بعد 674 عیسوی میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کر دیا۔ اس بحری بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال لیے اور اگلے 4 سال تک مسلسل شہر کی فصیلیں عبور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار 678 عیسوی میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جس کو گریک فائر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا، اور یہ کشتیوں اور جہازوں پر چپک جاتا تھا، اور اس پر پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہ ملی، کیونکہ گریک فائر پانی کی سطح پر بھی گر کر چلتی رہتی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے سمندر نے آگ پکڑ لی۔ عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ واپسی پہ ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور سینکڑوں کشتیوں میں سے ایک آدھی واپس لوٹنے میں کامیاب ہو سکی۔ اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی رسول ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان قربان کر دی، اور ان کو اس شہر کے باہر اس کی فصیل کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد 707 عیسوی میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس بار بھی انجام اچھا نہیں ہوا، اور 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کی طرف ایسا حملہ نہیں کیا، حتیٰ کہ عثمانی سلطان محمد فاتح کا دور آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ سلطان محمد فاتح نے جب اس حملے کا اعلان کیا تو اس کی بات کو کسی نے بھی سنجیدہ نہ لیا، کیونکہ سلطان محمد فاتح کی عمر اس وقت محض 21 برس تھی۔ مگر سلطان فاتح اپنے ارادے کا پختہ تھا، اسی لیے وہ اپنا لشکر اور بحری بیڑا لے کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ شروع میں تو قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد سلطان محمد فاتح کو بھی ویسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑا جیسے اس سے پہلے آنے والے حکمرانوں کو کرنا پڑا، اور اس کے وزیر اس کو مسلسل مشورہ دے رہے تھے کہ اس محاصرے کو ختم کر کے واپس اپنے علاقے چلے جانا چاہیے۔ مگر سلطان محمد فاتح نے اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ یا تو وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا یا اس کی قبر بھی اسی شہر کی فصیل کے باہر بنے گی۔ اور پھر اس 21 سالہ نوجوان کے ذہن میں ایک ایسی حکمت عملی آئی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ درختوں کے تنے کاٹ کر خشکی پہ ایک سڑک بنائی جائے جس پر چکنائی لگائی جائے۔ جب یہ سڑک تیار ہو گئی تو راتوں رات اس نے اپنا بحری بیڑا اس سڑک کے ذریعے زنجیروں کو پار کرتے ہوئے گولڈن ہارن میں اتار دیا۔ یہ وہ حکمت عملی تھی کہ جس کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ خشکی پر بھی کشتیوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ گولڈن ہارن کی جانب شہر کی دیواریں اتنی مضبوط نہ تھی کہ ان کو توڑا نہ جا سکے، اور جب تک بازنطینیوں کو سمجھ آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، عثمانی فوجوں نے مسلسل گولے باری شروع کر دی اور شہر میں آگ برسانے لگے۔ 29 مئی 1453 عیسوی رات تقریباً 1:30 بجے کا وقت تھا۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فسیلوں اور گنبدوں پر 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑ رہا تھا، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہو۔ اس زوال آمادہ چاند کی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے تھے کہ شہر کی فسیلوں کے باہر فوج کے حصے منظم اور مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں احساس تھا کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ قسطنطنیہ کے باہر عثمانی فوجیں اپنا آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ عثمانی توپوں کو شہر پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر شہر کی دیواروں کو زبردست نقصان پہنچا دیا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچوں پر آ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حتمی یلغار فصیل کے وسطی حصے سے کی جائے، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق بھی بھر چکی ہے۔ سر پر بھاری پگڑی باندھے اور جنگی لباس میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترک زبان میں مخاطب کیا۔ میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نقاروں اور طبلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے سنائی دیے جا سکتے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا تھا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے۔ بہت سے شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ دوڑ کر اپنے قریبی چرچ کی طرف گئے اور گڑ گڑا کر مناجتیں شروع کر دی۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی، جن کے شور سے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے۔ ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے کلیسا ہایا صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جانفشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نیکولو باربیرو جو اس دن شہر میں موجود تھے، وہ اس حملے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانثاری دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے اور ان کے طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپاہ سالار جیوانی جسٹینیانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی شہر کے دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد فاتح سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائدین کے ساتھ ہایا صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی میں ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو
तो दूसरी जानिब उस्मानी सल्तनत ने अपना नुक्ता उरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान शौकत से हुकूमत करती रही। 1453 ईस्वी ही वो साल है जिसे मिडल एजिस का इख्तिताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया को फौजी तारीख का संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि इससे ये बात साबित हो गई कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफी हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह को 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया, ये वो शहर नहीं था जिसकी शान और शौकत के अफसाने इसने बचपन में सुन रखे थे। तवील हुकूमत के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत आखिरी सांस से ले रही थी और कुस्तुनतुनिया जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और मालदार शहर रहा था, अब इसकी आबादी सुकड़ कर चंद हजार रह गई। शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से अलग होकर देहात में तब्दील हो गए थे। कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और ख़ुद अपने लिए कैसर रोम का लक़ब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में इस शहर ने वो उरूज देखा जिससे एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा कर दी। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा, जो कोई चाहे वो इस शहर में आ जाए, इसे घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इसने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर को फिर से आबाद किया जा सके। इसके अलावा सुल्तान ने शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की असर नो तामीर की, पुरानी नहरों की मुरम्मत की और नक्काशी का निज़ाम कायम किया। इसने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोपकापी महल और ग्रैंड बाजार है। सुल्तान फातेह ने हाया सूफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन इन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलीसाए हेवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फिरके के पास रहने दिया और यह फिरका एक इदारे की सूरत में आज भी कायम व दायम है। सुल्तान फातेह के पोते सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा इख्तियार कर लिया और कुस्तुनतुनिया इसका दारुल खिलाफा बन गया और तमाम सुन्नी मुसलमानों की मरकजी शहर करार पाया। यूरोप पर सकूत कुस्तुनतुनिया का बहुत गहरा असर हुआ और इस सिलसिले में यूरोप में किताबें और नज़में भी लिखी गई। यही वजह है कि यूरोप कभी इसे भूल नहीं सका। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने के लिए लेतोलाल से काम लेता है, जिसकी वजूहात सदियों पुरानी है। यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है, क्योंकि 29 मई 1453 को जुमेरात ही का दिन था।